سر ہاں اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آج آپ کو وڈیالہ کا آج انٹرنیٹ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ میرا خیال میں تو آج انٹرنیٹ دوڑے گا گھوڑے کی طرح، اور اگر نہیں دوڑے گا تو پھر اڈیالہ کی اتھارٹیز دوڑیں گی گھوڑوں کی طرح۔ دیکھیے ہم نے تو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو جج صاحب نے بالکل یہ بجا فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے جو ایکسیس آف جسٹس کا رائٹ ہے وہ سیکیورٹی سے سپیریئر ہے۔ جن ملکوں پہ آپ جاتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس قائم کرنے کی، وہاں پہ جا کے ان کی جیورسپروڈنس تو اٹھائیں۔ انہوں نے 10 فورن ججمنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ کوٹ کی، انہوں نے کہا کہ ایکسیس ٹو جسٹس وہ ہو سکتا ہے آپ سیکورٹی وکلا اگر جائیں۔ دیکھیے نا ایک سوال ہے، 5 لوگ گئے پی ٹی آئی کے جن کی وجہ سے ہمیں صحت کا بھی پتہ چلا، اس وقت حکومت کی ضرورت تھی تو وہ چلے گئے تھے، سیکورٹی تھریٹ کدھر گئے؟ ہمیں آپ جاتے ہیں، ہم تو پینسل بھی نہیں لے کے جاتے، ہم تو اپنی ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کہ وہ سرچ ہوتی ہے، ایسے سرچ ہوتی ہے جیسے ہم کوئی اپنا تہاڑ جیل کے قیدی ہیں، تو وہاں سے وہ سرچ ہوتی ہے اور اس سرچ کے بعد ہمیں جانے دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے کلائنٹ سے کیا لینی ہوتی ہے کہ جی آپ کے انسٹرکشن سر یہ کیس ہو گیا، یہ آپ بتائیے اس کا فردر کیا کرنا ہے، یہ ہماری پرپوزل ہے، یہ ایک جو کلائنٹ اور وکیل کی آپس کی گفتگو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو ہو نہیں سکتی، نہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو پرماننٹ انکمونیکیڈو یعنی دور رکھنا فیملی سے، ڈاکٹر سے، وکلا سے، اپنی پارٹی کے لوگ، تو زیادتی کی بات ہے۔ دیکھیے آج بھی مجھے افسوس ہے، میرے بڑی محترم ہیں اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب، میرے بڑے پرسنلی بڑے اچھے تعلق ہیں، ہمیشہ انہوں نے مہربانی بھی کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے 26 تاریخ تک نورین بی بی کی ملاقات کو ڈیفر کیا، کیوں؟ ایک نوٹیفیکیشن تھا، اس نوٹیفیکیشن کی کیا بیکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود احساس کیجیے، جیسے صاحبان کو تھوڑا ذرا فیملی کے جو رشتے ہیں ان کی تو کچھ حساسیت ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، بہن کو بھائی سے ملنے دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ اس دن بھی جب ہوئی تو میں نے کوئی طلاق کلامی ظاہر میں کر نہیں سکتا ججز کے ساتھ، میں نے ان سے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے انتظار صاحب کی جان کے بارے میں میں پریشان ہوں، ان کی بچیاں ہیں، دیکھیں نا، کوئی میں نے بھوگ چکا ہوں، ہم بھگتے ہیں اس چیز کو۔ جب آپ کا کوئی لگتا ہے جیل کے اندر اور آپ کی ایکسیس نہ ہو تو بڑے وسوسے آتے ہیں، بڑے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر بندے کی پتہ ہی نہ ہو جیل وہ، تو پھر آپ اس کے وسوسوں کا یا وہم کا یا پریشانی کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ چیزیں جیسا بان بھی تو سوچیں، دے آر آل ہیومن، سب کے رشتے ہیں، سب کی بھائی ہیں، سب کی بہنیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ والدین ہیں، تو یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس ہوتی ہیں، اور اس پہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ جو پروسیجرز ہیں یہ وہ کیوں آپ کے پاس اسپیشل پاورز ہیں، کیوں آپ کو یہ اسپیشل پاورز لاء میں دی گئی ہیں؟ اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر آپ نے بھی گورنمنٹوں کے کہنے پہ چلنا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہونے دینی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، انہوں نے میری پٹیشن میں کہا کہ 3 بجے لائیں، مجھے نہیں ہے امید کہ یہ 3 بجے لائیں گے تو لیکن میں کرتا ہوں کہ کوئی سینیٹی پر میل کر جائے، شاید ہمیں آن لائن منگوا دیں یا ہمیں لے چلیں، ہم سر آپ کو کوئی سیکیورٹی کنسرن ہے؟ انتظار مجھے تھا صاحب کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور آج یہ کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمران خان کے حوالے سے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر عمل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ خود کو سیکیور فیل کر رہے ہیں؟ مجھے فیصلے پہ عمل درآمد ہونے کی امید نہیں ہے، توقع ضرور میں رکھتا ہوں، میں کوئی پیسمسٹ آدمی نہیں ہوں، شاید کوئی سینیٹی پر میل کر جائے۔ دیکھیے اگر میں نہ ملا تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری اسٹیٹمنٹ پہ ٹرسٹ نہ کرنا، میں کرنا وہی ہے جو انہوں نے فوراً کہنا ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا، مذاق جوک سا پارٹ، اگر میں غائب ہوتا ہوں تو دیکھیے اس ملک میں کتنے لوگ غائب ہوتے ہیں، انتظار بھی تو غائب ہے۔ تو میں نے تو اپنے بیوی بچوں کو اور بتایا ہے، بھائی تگڑے ہیں میرے، خاندان میری بیوی بہت دلیر خاتون ہے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہوگا جی، اس میں کون سی ڈرنے کی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ایسا کیوں کریں گی، اور اگر کریں گی تو پھر ظاہر میں کوئی کام سا آدمی میں روک تو نہیں سکتا۔ سر جتنے وکلا کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے، کتنے آپ کے وکلا کی ٹیم ہے یہ جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکلا کو تو ملنے کی اجازت ہونی صرف ان وکلا کے جن کے وکالت نام ہے وہ ہی جا کے مل سکتے ہیں، ظاہر عورت کو مل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی ہمارے سینئر جو
जनरल सेक्रेटरी साहब होंगे या कुछ और लोग होंगे, वो भी जाके मिल सकते हैं। मतलब हमारा वकला का जो एक्सेस है वो रोक देना अनलिमिटेड टाइम के लिए बड़ा गलत बात है। सर आपने फैमिली को बताया, फैमिली ने कोई कंसर्न शो किया? आपने कहा नहीं कि नहीं, आज उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, जितने नहीं गए ना तू चला गया तो ऐसे ही करना। वो मैंने उनको बताया हुआ है कि अगर मैं नहीं रहा तो या मैं राइट लेफ्ट हुआ तो क्या क्या चीज़ बेच के गुजारा करना कर लेंगे, कोई नहीं कहा। अच्छा सर, खान साहब को पेश इलेक्शन कमीशन में तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में भी कहा कि आप उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करें, अडयाला जेल का नेट ख़राब हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को सबसे दूर रखा जा रहा है? क्या स्ट्रेटजी है, क्या चाह रहे हैं ये सब? डरते हैं हुकूमत वाले एक शख्स की शबीह से, उसकी तस्वीर से, उसके नज़रिए से, उसकी शख्सियत से। इस कदर डर है, इस कदर काम पे टांग रही है कि लर्जा बरादम है ये हुकूमत। और एक शख्स की जो है वो जेल से कॉल पे, आप देखिए कैसे मुल्क बंद हो जाता है, वो कौन करता है? ये किस बात के ख़तरात हैं? ये PTI को जलसे करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? ना दे डी चौक परेड ग्राउंड दे दें, अपने पाक दे दें, सारों को तो देते हैं। जो नहीं मांगते वो तो जाके कर लेते हैं इजाज़त, ठीक है। और इनके ऊपर फिर क्या 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 नहीं होता। संगजानी में तकरीरें सख्त हुई होंगी, हो जाती हैं पोलिटिकली जब एक साल बाद होती हैं, लेकिन बड़ा पुराना जलसा, कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं थी। सारे लोग आए, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक सियासी माहौल होता है, मुल्कों में अल्लाह गुल्ला होता है, उसकी इजाज़त देनी चाहिए। ये हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। देखिए ना जिस तरह से इन्होंने ये आइनी तरामीम की है, क्या एक सियासी तरीके से नहीं, सारी दुनिया को पता है कि कितने भयानक तरीके से, रवायात तरीके से ये की गई हैं। और फिर तरामीम क्या की गई हैं, आप देखिए आज बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि साल बाद ये देखिएगा, आपने पेंडेंसी की बात की है तो मैं आप सब दोस्तों के साथ ये बताऊंगा कि इतने केसेस पेंडिंग हो जाएंगे कि आप लोग रोएंगे सड़कों के ऊपर कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। इतनी उजलत में इतनी ये गैर संजीदा और बिल्कुल ऐसी तबाहकुन तरामीम की गई हैं। अदालतें भी जो है उनके भी हाथ बांध दिए गए हैं और लिटिगेंट्स को सफ़र जो है वो करना। सर एक इसी से आइनी अदालत से मुतल्लिक केस है, क्योंकि मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस पर रिव्यू के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई हुई है। सर वो फुल कोर्ट का फ़ैसला है, आइनी बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तो आइन यहाँ पे क्या कहता है? मखसूस नशस्तों का जो केस है वो क्या आइनी बेंच के 5 रुकनी बेंच सुनेगा? इस पे इबाम मौजूद है, क्या होने जा रहा है सर? मज़ीद गैर यकीनी बढ़ रही है। एक इबाम नहीं है, बहुत इबाम है। ये एक बिल्कुल आपका दुरुस्त और साहिब सवाल है कि लार्जर बेंच का फ़ैसला छोटा बेंच कैसे करेगा। देखें, इलेक्शन कमीशन को यह एहसास होना चाहिए कि छोटा बेंच तौहीन अदालत की सज़ा दे सकता है, 3 जज भी दे सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ना करने पे, और मेरा ख्याल में वो हो भी जाएगी। लेकिन जो रिव्यू है वो उसी 13 मेंबर बेंच के पास लगेगा। अगर कोई जज रिटायर हो गया उसकी जगह नया जज आएगा। ऑथर जज होंगे वहाँ पे, ऑथर जजेस के बगैर रिव्यू नहीं हो सकता, वो 8 के 8 मौजूद है। और वो रिव्यू जो वहाँ पे जाएगा और उन 13 जजेस में से ज़रा एक नया जज भी लगाना पड़ेगा। तो यही कबाते हैं ना जिसकी वजह से अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कहाँ पे वो बेंच फिक्सेशन कौन करेगा, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, बहुत सारे सवाल हैं। वो बेंच बनेगी कैसे जब तक तो रेजोल्यूशंस भी नहीं हुई हैं। प्रोविंशियल असम्बली में KP ने कहा जी हमने तो नहीं कर रहे, और KP एक मैकेनिज्म है ना, कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट को मारता है थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट को आपने तख्ता मश्क बना दिया। सिविल कोर्ट को भी इस तरह से कोई नहीं करता जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बना दिया। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी था, एक हतमी ठीक था, मतलब आई मस्ट से याया वरीदी साहब इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, फैबुलस था, ठीक है, ज़बरदस्त आदमी है, बिल्कुल स्पॉटलेस कैरियर, ज़बरदस्त और बहुत ही रिस्पेक्टेड ओवरऑल फ्रेटर्निटी का जो ऑब्जेक्शन है वकला का, सियासी जमातों का नहीं, इंक्लूडिंग PTI, किसी का कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। उनका ऑब्जेक्शन है तरमीम के ऊपर, वकला का सीनियरिटी प्रिंसिपल का, उनकी शख्सियत से, उनकी ज़ात से किसी को कोई इतनी सी भी शिकायत नहीं। हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से केस डिसमिस भी करें तो बुरा नहीं लगता। 5 जजेस होते हैं ना जो भी जा रहे हैं, वो केस एक्सेप्ट भी करें तो बंदा कहता है यार ये क्या, मैं अफरीदी साहब इतने आला अखलाक के और अच्छे किरदार के मालिक हैं, और बाकी जजेस भी, ये नहीं सिर्फ याया साहब नहीं, ऑल अदर जजेस टॉप क्लास जजेस, इनके पास जाके बहुत लर्न करने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन
خام خواہ اس طرح کی ترمیم کر کے پارلیمنٹ کو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ہم پیٹتے رہ گئے تھے کہ سر یہ فل کورٹ میں آپ یہ میتھڈ اڈاپٹ کر لیں, پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. اس وقت کچھ ججز نے نہیں مانی ہماری بات, اور آج وہ ہم سارے بھگت رہے ہیں. بیسکلی تو عوام بھگت رہی ہے نا, آپ اور ہم بھگت رہے ہیں. تو افسوسناک صورتحال. سر ایک میرا آخری سوال ہے تمام دوستوں کی اجازت سے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت اس آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہے, اور سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا جج کیا اس کی حیثیت کلرک سے تشبیہ دی جا سکتی ہے, وہ کتنا بااختیار ہے؟ نہیں بالکل وہ تشبیہ نہیں دینی چاہیے, بالکل بھی نہیں چاہیے. ابھی سپریم کورٹ کے ججز کو اور ہمیں سمجھ تو لگ جائے کہ وہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے جج جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جتنی مزید ترمیم کر لیں سپریم کورٹ کے جج سپریم کورٹ کے جج ہوں گے, اور یہ حیران ہوگی حکومت کہ یہ ترمیم کرنے کے پیچھے جو ان کا مطمع نظر تھا اپنے ہم خیال بینچ بنانے کا, یہی ججز جو ہیں وہ آئین کو بھی بچائیں گے اور قانون کو بھی بچائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہمیں ان ججز سے امید ہے. سر قاضی فائز عیسیٰ کہ آج عدالتی سماعت کا آخری روز تھا, کچھ اور سوال کرنے ٹائم ویسٹ نہ کریں. اوکے ٹھیک ہو گیا سر, نہیں مطلب نہیں سر ٹھیک ہے. آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کی جو خصوصی کمیٹی جو ججوں کی بنائی گئی اس پہ بیٹھنا چاہیے تھا؟ میری ذاتی رائے میں بیٹھنا چاہیے تھا. اور دیکھیے ان کا پولیٹیکل پارٹی کا ایک ہو سکتا ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسپیس نہیں خالی چھوڑنی چاہیے, انگیج کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں بھی بیٹھے ہیں تو وہ ابھی ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, جب تک عدالت ان ترامیم کو چاہے جتنی بری ہوں, جتنی غیر آئینی ہم اس کو غیر قانونی سمجھیں, اس پہ جو اسپیس ہے حکومت میں کسی کو خالی گراؤنڈ دینے کا بالکل قائل نہیں ہوں. وہاں پہ جانا چاہیے تھا, ڈیسنٹ نوٹ لکھنا چاہیے تھا. جو جج آپ کا سینیٹری پرنسپل کے ساتھ کرے تھے ان کا اگر آپ ووٹ دیتے تب بھی بہتر تھا. اور یہ جو ہے معاملہ میرا خیال میں تو اس جو بھی اسپیس ہوتی ہے اس میں انڈلج ہونا چاہیے. سیاست میں جو ہے نا وہ فیصلے دل سے نہیں کیے جاتے, دماغ سے کیے جاتے ہیں. دماغ سے کیے گئے فیصلوں کی نتائج اچھا. سر فواد چودھری کا جو آج اس حوالے سے بس تھوڑا سا بتا دیں, جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے آج وہ تھوڑا بتائیے گا. نہیں, فواد صاحب کا فیصلہ محفوظ نہیں ہے. فواد صاحب کے کیس میں شو کاز کا رپلائی تھا, وہ جمع ہو گیا. وہ آنجو وکیل خان کی جو ٹرانسفر اپلیکیشن ہے اس پہ عامر مسعود صاحب کی طرف سے آج میں نے جواب جمع کرا دیا, اور وہ ایک جو اپلیکیشن ہے وہ بھی انلیگل ہے, ان لافل ہے. اور اس پہ میں کیونکہ ہائی کورٹ میں بزی تھا تو اس میں پھر میں نے جواب ابھی آ کے جمع کرا دیے. ان جوابات کے اوپر جو بھی ابھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ پھر دیکھ لیں. ڈیٹ نہیں ملی سر ابھی؟ ڈیٹ اس میں ایک میں آئی تھنک 6 ہے سر, کل والے کیس میں 6. ابھی وہ ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی. اس میں فیصلہ رضا 3 دن کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے جو ان رائٹنگ آرگومنٹس پہ دے دیں, تو وہ بھی ہم جمع کریں. فواد چودھری کا نہیں, یہ انجم وکیل سر, میں فواد چودھری کا جو آج تھا اس کیس کا, ان کا تو شو کاز ہوا نا, شو کاز کے لیے فکس تھا, وہ دے دیا گیا ہے. اب فردر پروسیڈنگ ان کی وہ شو کاز ریجیکٹ کر کے اگلی تاریخ پہ وہ چارج فریم کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, وہ پھر اب آرڈر آئے گا تو پتہ لگے گا. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, سیاسی سوال ہے سر, آخری سوال ہے سر. یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا تھا کہ منصور علی شاہ بنیں گے, اور مولانا کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ تھی انہوں نے ان کو یقین دلایا ہوا تھا کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. یحییٰ آفریدی جب اناؤنس ہوا, جب کمیٹی نے اناؤنس کیا, تو آپ کے لیے یہ کتنا سرپرائز تھا, اور مولانا صاحب سے آپ کی اس کے بعد کوئی گفتگو ہوئی پارٹی لیول پر؟ نہیں دیکھیں, میں تو سیاسی آفس ہولڈر نہیں ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا. مولانا صاحب کا میں تو ویسے دیکھیں سیاست تو پھر ہمارے خون میں ہے, تو کوئی سکھاتا تو ہے نہیں. تو سیاست ہم کر لیتے ہیں اور اچھی کر لیتے ہیں, بہت سے بہت بہتر کرتے ہیں, اور ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کا چیف بننا میرے لیے بالکل کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی. جب یہ جو ساری 26ویں آئینی ترمیم تھی, یہ اس کے پیچھے خوف ہی منصور علی شاہ کا اور منیب کا تھا, ان دونوں ججز کا جو آزاد مچ ہیں. اور یہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی آزاد مچ ہیں ججز ہیں. اب دیکھنا یہ دیکھیے, یہ جو چیف جسٹس ہے نا سپریم کورٹ کے, زیادہ اصل جو گیم ہے جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں ہوگی. آئینی بینچ کون بنائے گا؟ آئینی بینچ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو سارے امپورٹنٹ میٹرز ہیں وہ وہاں پہ جانے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوگا, کیونکہ وکلا کا بہت شدید اعتراض ہوگا اگر وہاں پہ سینئر ججز نہ ہوں, وہ پھر ایک مستقل جو ہے وہ چیک لسٹ رہے گی. تھینک یو سو مچ.